ہوتے ہیں 2 ہوتے ہیں. 11 12 13 میں کیا ہوگا؟ 13 میں ہمارے پاس پاسبلٹی ہے کہ طالباً یعنی یہاں پر طالباً آئے گا، ادھر آئے گا اشارہ. اشارہ کیوں آئے گا؟ اشارہ تا کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس کو فالو کرے گا یہ. اور یہاں پہ پھر کیا آئے گا؟ ابھی بتایا تھا آپ کو کیا آئے گا، سلاس آئے گا یا سلاستا آئے گا؟ تا تا ٹھیک ہے، سلاستا اشارہ. تو اسی طرح اگر میں اس کو کروں اگر 14 اسٹوڈنٹس ہیں تو اربعہ تا اشارہ طالباً. اور اگر طالبتن ہو یعنی اسٹوڈنٹس ہوں، شی اسٹوڈنٹس ہوں، تو پھر اشارہ کے ساتھ اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ اشارہ تا. اور ادھر پھر کیا آئے گا؟ سلاسہ یا اربع. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ آپ کی گنتی پوری کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ کی انشاءاللہ یہاں والی. تو اب آ جاتے ہیں فی فصلنا اربعۃ عشر طالباً. اچھا، اس کو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس کی میں انالیسس کرنا چاہتا ہوں. سو فی فصلنا، فی جار مجرور، یہ کیا ہوگا؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، فی فصلی ٹھیک ہے. اور نا جو ہے یہ ناگ اس کے ساتھ مضاف الیہ ہے اور یہ مقدم ہو گیا. اب اس کی خبر اس کا مبتدا کدھر ہے؟ فی ہی. یہ پوچھنا چاہ رہے تھے یہ اربعۃ یہ منصوب ہے، اب ابھی آپ تھوڑی آگے یہ اشارہ ہے مس انیس فاطمہ، یہ نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، نظر فی فصلنا، یہ تو سب کلیئر ہے نا کہ یہ ہماری خبر ہے، اس پہ تو کوئی ایشو نہیں کسی کو، خبر مقدم ہے. اب آ گیا جی سوری فی ہے، سوری فی ہی، ہاں دوبارہ یہ فی فصلنا، فی فصلنا ہماری کلاس میں کتنے ہیں؟ اربعۃ عشرہ طالباً. یہ خبر ہو گئی، وی آر گڈ ود دس. اب یہ جو ہمارا پورشن ہے نا، جی کوشچن. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ پڑھے تھے نا اکثر یہی پڑھے نا؟ نہیں، فی فصلنا اربعۃ عشرہ طالباً، علی کہہ رہا ہے فی فصلنا اربعۃ عشرہ طالباً. نہیں تو اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کے انالیسس آپ کر رہے تھے. نہیں، ہم کوشچن کا انالیسس نہیں کرتے، یاد ہے آپ کو؟ ہم کوشچن کو صرف ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس کا رسپانس کا خبر. اب ہمارے رول کے مطابق یہ کیا ہے؟ پھر مبتدا ہے. کیا یہ معنی مبتدا کا دے رہا ہے؟ یس. کہ کتنے ہیں؟ 14. تو پہلا حصہ کہلائے گا مبتدا، پہلے یاد کرنے پھر وجہ بتاتا ہوں آپ کو. اور سیکنڈ حصہ جو ہے وہ ابہام دور کر رہا ہے. کیا یہ ابہام دور کر رہا ہے؟ ابہام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے کلاس میں 14 کیا ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، 14 تربوز ہیں، 14 کرسیاں ہیں، 14 ونڈوز ہیں. تو اس کو ہم ہمیشہ کہیں گے تمییز. کیا کہیں گے؟ تمییز. اس کو کہیں گے مبتدا. اب مبتدا کہیں گے تو آپ کو سارے اوپر زبر نظر آ رہے ہیں. تو آج ہم نئی بات سیکھنے لگے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیشہ ایسے الفاظ جو چینج نہیں ہوتے، اس کے پیچھے اگر فی لگ جائے تو تب بھی اربعۃ رہے گا، اس کے پیچھے من لگ جائے تب بھی ایسا ہی رہے گا. اس کی یہ چینج نہیں ہونے اربعۃ عشرہ.
جس طرح ہوا ہوتا ہے، ہوا کبھی چینج ہوا ہے؟ ہیا، اس کے پیچھے کچھ بھی لگ جائے، فی لگ جائے، من لگ جائے، نہیں چینج ہوتا نا. ایسے الفاظ جن کی اینڈنگ کبھی چینج نہیں ہوتی ان کو کہتے ہیں مبنی. کیا کہتے ہیں ان کو؟ مبنیون. ان کا یہ نام ہے مبنیون، کہ they always take only one particular اعراب، ون پرٹیکولر شکل. تو میں کہوں گا اربعۃ عشرہ ہمیں دیکھنے میں کیا ہے؟ یہ مبنی ہے. اور مبنی کس چیز پر ہے؟ مبنی علی الفتح. یہ فتح کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ فتح لگی ہوئی ہے نا اس کے اوپر، اربعۃ عشرہ. تو یہ مبنی کس پر ہے؟ فتح پہ. ہوا کس پہ مبنی ہے؟ فتح پہ. تو یہ مبنی ہے فتح پہ. لیکن مبتدا کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ مبتدا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ بتائیں مجھے. مرفوع. ہم نے یہ ہمیشہ کہا نا. اب تو یہاں پر بھی مبتدا مرفوع ہی ہے. ہم کہیں گے یہ جو لفظ ہے یہ مرفوع ہے، لیکن یہ مرفوع کس طرح؟ یہ محلن مرفوع ہے. محلن، یہ اس کا محل تھا کہ یہاں پر اس کو مرفوع ہے. یہ اب اس میں نظر کچھ بھی آ رہا ہے، نظر منصوب آ رہا ہے، لیکن یہ لفظاً یہ منصوب ہے. تو کیا ہوا؟ یہ دیکھیں، اس کو کہیں گے لفظاً، یعنی نظر آ رہا ہے ہمیں منصوب، اور حقیقت میں یعنی محلن یہ کیا ہے؟ مرفوع. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن ہم نے شاید اس طرح سے نہیں پڑھا، رائٹ. تو ایسے بہت سی مقام آئیں گے جہاں پر میں اب آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ ہونا تو مرفوع چاہیے، لیکن مرفوع کی نشانی ہم نے پڑھی ہے پیش عام طور پہ ہوتی ہے، یا واو نون ہوتی ہے، یا ہم نے اس طرح سے کچھ اور نشانیاں پڑھی ہیں، اخو میں ابو ہوتی ہے. تو اب ہمیں ایک نئی بات پتہ چلی. آتن ہوتی ہے سر، جی آتن بھی ہوتی ہے نا، آتن مونس میں. کیا مطلب؟ مسلماتن جیسے ہوتا ہے نا، مسلماتن. ہاں مونس کے اندر جمع میں مسلماتن، ٹھیک ہے، یہ بھی مرفوع کی علامت ہوتی ہے. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کئی دفعہ کچھ الفاظ اپنی حالت چونکہ چینج نہیں کرتے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں مبنی. یہ مبنی ہے. کس پہ مبنی ہے؟ کوئی فتح پہ مبنی ہوتا ہے، کوئی کسی اور پہ بھی مبنی ہو سکتا ہے، کسرے پہ مبنی ہو سکتا ہے. تو اب یہ میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. فی فصلی نام جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اربعۃ عشرہ مبتدا مبنی علی الفتح مرفوع محلن، اور طالباً اس کی تمجیز ہے. آئیے میں احمد پڑھتا ہوں. میں سر آپ اپنا جملہ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی سر اپنا جملہ ریپیٹ کر دیں پلیز. جی. فی فصلی نا، فی فصلی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. نا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے فصلی کا. یہ تمام کا تمام بن گیا آپ کا. لائن لگا دیں اس سے پہلے خبر مقدم. اربعۃ عشرہ دونوں کو ملا کے مبتدا کہیں گے. یاد رکھیں ہم پہلے حصے کو نہیں کہیں گے بلکہ اربعۃ عشرہ یہ جو مرکب ہے یہ ہے مبتدا، اور ہم کہیں گے مبنیٌ علی الفتح، مبنی الفتح محلن مرفوع. اور طالباً کو کہیں گے کہ یہ ہے تمجیز، اور تمجیز کیسے ہوتی ہے؟ ہمیشہ منصوب ہے. تمجیز منصوب ہے، ہوتی منصوب ہے. تو یہ ہو گیا. اب آئیے میں احمد آگے پڑھتا ہوں تو آپ سب سنیں. الطلاب فی فصلنا اکثر فیہ تسعۃ عشرہ طالباً یا علی مسم طالب الجدید الذی جاء امسی. میں اس کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں. اپنا ذرا بند کر دیجئے کائنڈلی. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہماری کلاس میں اکثر ہیں، بہت سارے ہیں،
دیکھیں یہاں پر اکثرو جب آگے نہیں لکھا ہوا تو بہت سارے ہیں، اس کا معنی یہ ہوگا کہ لاٹ. اس کو اگر میں الگ سے چاہوں الطلاب فی فصلنا اکثرو، اس کی اگر میں انالیسس کرنا چاہوں الطلاب کہلائے گا مبتدا، اور خبر کہاں پر ہے؟ خبر ہے اکثرو. تو ہم نے یہ آٹومیٹکلی بغیر سمجھے فی فصلنا کو خبر نہیں کہنا، فی فصلنا جار مجرور کہلائے گی صرف. سو الطلاب مبتدا اکثر خبر ہے. فی ہی تسعۃ عشرہ طالباً، بالکل اسی طرح جیسے فی فصلنا تھا، فی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، تسعۃ عشرہ مبتدا لفظاً کہہ سکتے ہیں، یا یہ مبنی علی الفتح محلاً مرفوع، طالباً تمجیز. یا علی ما مسم طالب الجدید الذی جاء امس، علی جواب دیں آپ، کیا نام ہے اس طالب علم کا جو نیا آیا تھا کل؟ عزیز الرحمان اسمه أسامة. جملہ بھی اس کا مجھے ترجمہ بھی بتائیں، انالیسس بھی کر دیں. سر اس کا انالیسس وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام اسامہ ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے. اس میں اسم جو ہے وہ مبتدا ہے مضاف، اور وہ جو ہے مضاف الیہ ہے، اور اسامہ اس کی خبر ہے. ماشاء اللہ. اچھا اب علی کون بننا چاہتا ہے؟ اینی والنٹیئر فار علی ناؤ؟ سلمان آپ بننا چاہتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. ہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نئے طالب علم کا کیا نام ہے؟ سر ایک ایک کر کے کوشچن پوچھیں. جا پلیز ایکسٹرا مائل میوٹ کروا دیں. مائک میوٹ کر دیجئے پلیز. اچھا سمجھ آ گئی کوشچن کی. تھینک یو شفیق بھائی. کوشچن ہے اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ یا علی، اے علی، ما اسم الطالب، طالب الجدیدی، کیا ہے نام نئے طالب علم کا، یعنی طالب کی جو صفت ہے جدید. کون سا یہ طالب الذی، وہ جو جا ہوتا ہے وہ آیا، سوری جا پہلے نہیں پڑھا تھا، جا ہم نے اذا جا میں پڑھا ہے، ویسے جا وہ آیا. تو الذی جا وہ جو آیا، امس کہتے ہیں یسٹرڈے، جو کل آیا تھا، اس کا کیا نام تھا؟ تو اس کا جواب دیا اسمہ، اس کا نام اسامہ ہے. اب احمد پوچھ رہے ہیں ہوا طویل جدا الیس کذالک، ہوا طویل وہ ہے لمبا، طویل لمبا، کتنا لمبا؟ جدن ہم نے پڑھا ہے کہ ہم اس کو فیوچر میں پڑھیں گے، یہ خاص لفظ ہے جدن، اور اس کو ہم نے بھی اس کا انالیسس نہیں کیا. الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں الیس کذالک ایک نئی چیز ہم نے، جب بھی عربی میں کوشچن جو ہے نیگیٹو انداز میں پوچھا جائے، is asked in a negative manner، کہ بھائی کیا ایسا تو نہیں ہے، اور اس کا آنسر جو ہے وہ ہو یس، تو ایسے آنسر کو ہم جواب میں کہیں گے نعم نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے بلا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہم سے کہ الستو بربکم، کیا مطلب اس کا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی کوشچن بھی ہے اور اس کے اندر نہیں بھی آیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ بلا. تو آج ہم نے یہ بات سیکھی، ایسا کوشچن جو نیگیٹو میں پوچھا جائے اور اس کا آنسر جو ہے وہ یقیناً یس ہو، تو ہم بلا کہیں گے. اس کو کیوں نہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیوں نہیں؟ اکذالک الیس کذالک، کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ تو یعنی کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ احمد جو اسامہ ہے بہت لمبا ہے، کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ تو جواب میں اس نے کہا بلا، یقیناً ایسا ہی ہے. تو سلمان ذرا پڑھیں پھر آپ اس جملے کو، بلا.
بلا هو طويل جدا جدا ولكن حامدا جدا ولكن حامدا أطول منه إنه أطول طالب في فصلنا ومن أطول طالب في فصلكم. اس کا ترجمہ کر دیجئے. جی بلا یس ہوا طویل جدا وہ لمبا ہے بہت زیادہ ولیکن حامد اور لیکن حامد جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ لمبا ہے اطول منہ یعنی وہ اس سے بھی لمبا ہے زیادہ. انہو اطول طالبا فی فصلو بے شک سب سے لمبا ہے طالب علم ہماری کلاس میں. ومن اطول طالبا فی فصلکم اور آپ کی کلاس میں سب سے زیادہ لمبا طالب علم کون ہے؟ ماشاء اللہ ایکسلنٹ. بلا کا ترجمہ آپ یس میں نہیں کریں گے, کہیں گے کیوں نہیں, فار شور. الیس کذالک, آپ کہیں گے یس وائی ناٹ, بالکل کیوں نہیں, ایسا ہی ہے. تو آئیے نیکسٹ, اب میں آمد پڑھ رہا ہوں. اطول طالب فی فصلنا ابراہیم. اطول طالب سب سے لمبا, اطول طالب. جی پچھلے جملے کی انالائسس بھی اگر کروا لیں تو اس میں کافی سارے رول آ رہے ہیں. اچھا کر دیتے ہیں. اب آپ آج کلاس لمبی ہو جائے گی تھوڑا سا لگ رہا ہے. اینی وے لیٹس ٹرائی اٹ. ٹھیک ہے. اچھا ہوا طویل جدا, ہوا مبتدا, طویل خبر, فنش ہو گیا. اچھا نیکسٹ اب دیکھیں, جدن کو ہم نہیں کرتے اس کا انالیسس. ولیکن حامدا اطول منہ, لیکن انا کی بہن ہے, انا کی طرح. تو جب وہ داخل ہوئی جملہ اسمیہ میں تو حامدن کو حامدن کر دیا, تو حامدن بنے گا اسم لیکن وہو منصوب. اطولو اس کی بنے گی خبر, منہ کو کہلائے گا جار مجرور بس. نیکسٹ انہو اطولو طالب فی فصلنا. انہو میں انا حرف توکید و نصب, ہو کیا ہوگا اسم انا. دیکھیں آپ اسم انا میں اس پہ لگا ہوا ہو ہے تو یہ لفظاً تو یہ ضمہ ہے, لیکن اصل میں اس پہ جو ہے یہ منصوب ہے, محلاً منصوب ہے, کیونکہ اسم انا جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اطولو طالبن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے, یہ اس کا اطولو کہلائے گی اس کی خبر. طالبن یہ اس کی تمجیز ہے. فی فصلنا جار مجرور. ٹھیک ہو گیا. سر اب اس میں جیسے یہ جو ہو ہے, ہاں جی, اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مبنی علی رفع. نہیں رفع نہیں, ایکچولی یہ اس کو جو ہم اس کو ان کو ہم مبنی کہتے ہی نہیں, کیونکہ یہ والے ہمیشہ ہوتے ہی ایسے ہیں. ان کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اصل میں اس کا یہ ہو ہم کا کما ہمیشہ ہی مبنی ہوتے مبنی ہیں, لیکن جب انالیسس میں کہنا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اس پہ یعنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انا کے بعد ہو ہم کا کم کچھ بھی آئے گا تو منصوب ہی ہوگا, نظر جو کچھ بھی آ رہا ہو, رائٹ. اچھا سر انہو کو دوبارہ ایکسپلین کرتے ہیں ذرا. دیکھیں جب انا نہیں تھا تو یہاں پہ کیا تھا, ہوا. ٹھیک ہے, ہوا اطول طالبن. انا جب داخل ہوا تو اس نے انا ہو کر دیا. انا کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو مبتدا ہوتی ہے اس کو وہ منصوب کر دیتا ہے. تو اس نے ہوا کو پہلے اس کے ساتھ اٹیچڈ کیا تو اس کی شیپ بدل گئی. اب ہوا پیش ہے لیکن یہ اصل میں منصوب ہی ہے, کیونکہ جب بھی جو بھی اسم انا کا ہوگا وہ منصوب ہوگا. تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو ہوا ہے یہ منصوب ہے, اگرچہ یہ مبنی ہے علی ضمہ. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ یہ بالکل ہمیشہ سے سر یہ یاد رکھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اٹیچ والی ضمائر ہے یہ منصوب ضمائر ہے, اور جو ڈیٹیچڈ ہے ہوا والی وہ جی مرفوع ہے. بالکل. یہ بات جب ہم ذہن میں بٹھا لیں گے تو پھر ہمیں اس کے لیے کرنا نہیں پڑے گا. دیکھ جب ہوا آیا تھا, ہوا الگ سے تھا نا, تو ہوا مرفوع تھا. ہوا کے بھی تو آگے زبر ہی لگا ہوا ہے نا, آپ نے نوٹس کیا, آپ ہوا کو بھی تو مرفوع کہہ رہے ہیں. تو آپ پیش والے سے نکل آئیں بات. آپ کے مرفوع وہ ہوتا ہے جو مبتدا ہوتا ہے,
منصوب وہ ہوتا ہے جو اٹیچڈ ہوتا ہے ان کے ساتھ. اس انداز میں سوچیں, پیش زبر سے بات نہ سوچیں. ٹھیک ہوگی؟ سر یہ تمیز کیا ورڈ ہے یا یہ تمہیز کا مطلب ہے ایسا لفظ جو ابہام کو دور کرتا ہے. تو یہ کیٹیگری بن گئی. جب بھی ایسا ورڈ کوئی آئے گا اور وہ کسی ابہام کو دور کر رہا ہے, وہ اسم ہوگا اور وہ واحد ہوگا, اور اس کے جو اصل حالت ہوگی وہ منصوب ہوگی, لکھنے میں چاہے وہ مجرور بھی نظر آ رہا ہو. یہ ایک کوالٹی ہے اس ورڈ کی, ہم کہیں گے یہ تمہیز ہے. جیسے ایکم آسنو عملہ کی بات ہوئی تھی, تو وہاں پر بھی عملہ نے اس کو ابہام کو دور کیا. رائٹ, سو دس از اے ٹرمینالوجی فار دا ورڈ وچ کلیریفائز اینی ڈاؤٹ اباؤٹ واٹ دا تھنگ از. لیکن ایک سینٹنس میں ہم پک کر سکتے ہیں کہ یہ تمیز ہے بائی لوکنگ ایٹ دی سینٹنس. جی جی, دیکھیں ہمیں کم طالباً, طالباً کیا تھا پہلا سینٹینس, کم طالباً, طالباً تمہیز ہے. رائٹ, سو اس طرح آپ آہستہ آہستہ اپنی ووکیبلری میں ایڈ کرتے رہیں گے تمہیز کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے. از دیٹ گڈ؟ جی سر, تھینک یو. اچھا, اب علی کون بننا چاہتا ہے؟ چلے میں ہی بن جاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بلا آپ نے کھڑا زبر سے لکھا ہے, کتاب میں زبر لکھا ہوا ہے. تو سر دونوں طرح سے درست ہے, دو لکھنے کے طریقے ہیں. ہم یہ پریفر کریں گے آگے چل کر, رائٹ, بٹ ایک لکھنے کا طریقہ یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, دونوں اوکے ہیں. سر ہم نے کوئی لسٹ بھیج دی ہے, اس کے ساتھ ہم علی بنا سکتے ہیں کسی کو. آپ کے واٹس ایپ پہ میں نے لسٹ بھیجی ہے ابھی. اچھا, آپ لسٹ بھیج دیے, گڈ. اچھا چلیں, میرا خیال ہے اس کو کمپلیٹ میں کر دیتا ہوں کیونکہ دیر از اے لاٹ ٹو بی کورڈ. تو میں پڑھوں گا, میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں پھر. اطول طالب فی فصلنا ابراہیم, سب سے لمبا طالب علم ہماری فصل کلاس میں ابراہیم ہے. تو اس میں مبتدا کیا ہوگا؟ اطول, اور طالب علم کیا ہوگی؟ تمجیز. فی فصلنا کیا ہوگا؟ جار مجرور. بلکہ یہ تین لفظ ہیں, آئی تھنک اٹس کوائٹ کلیئر. ابراہیم اس کی خبر ہے, رائٹ. اطول طالب فصلنا, طالب جو ہے وہ تمیز تو نہیں ہوگی نا, یہ کیوں تو کیا؟ مضاف الیہ نہیں بن رہے ہیں. اچھا, یہی میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ کنسٹرکشن وائز بن رہا ہے, لیکن اس کا آبجیکٹ, اس کا میننگ وائز, میننگ کیا دے رہا ہے؟ یہ میننگ دے رہا ہے کہ ابہام کو دور کر رہا ہے. نہیں سر, یہ اطولو طالب میں یہ تو مجرور آ رہا ہے نا. میں وہی تو بتا, منصوب ہوتا ہے نا طالب. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ منصوب, یہ اس کا لفظی, اس کی جو ہے نا لفظی کنسٹرکشن اس کی ہے زیر کے ساتھ. تو کنسٹرکشن وائز جو ہے یہ مجرور ہے. دیکھیں دو لیول سمجھنے کے ہیں. اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن, جی ہاں, لیکن مضاف الیہ کا ترجمہ نہیں دے رہا, ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ نے اسٹینڈرڈ شروع میں ہمیں بتایا تھا نا, اس کے حساب سے اس میں اطول ہو گیا مبتدا و مضاف, طالب مضاف الیہ, فی فصل نا جار مجرور, اور اس کے بعد ابراہیم نا مضاف الیہ, ابراہیم جو ہے خبر. تو اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ طالب علم میں جب ہم مضاف الیہ کہیں تو وہ تمیز کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ آپ اس کنسٹرکشن دیکھیں دو طرح سے, کنسٹرکشن وائز یہ مضاف الیہ ہے. اگر آپ اس میں یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں نا, یہ سارا میننگ لیس ہو جائے گا جب آپ ایک مانوی اعراب پر پہنچیں گے. آپ سمجھیں, ہم یہ کوئی ایکسرسائز اس لیے نہیں کر رہے کہ ٹو فٹ ان, یہ سب بنائی ہوئی ہیں انہوں نے سمجھنے کے لیے. اصل سمجھ جو فہم ہے وہ اس کے معنی سے ہے. تو اگر کوئی بھی اسٹینڈرڈ آپ یوز کر لیں, اس کو آپ مضاف الیہ کہتے رہیں, آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ, ٹھیک ہے. لیکن سمجھے بات, سر بہتر ہے. نہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھ, اگر آپ اس کو ذرا ترجمہ کریں مضاف الیہ میں, کیا کریں گے ذرا کر کے دکھائیں مجھے. اس کا ترجمہ بنے گا کہ طالب علم کی زیادہ لمبا ہونا, تو وہ تو اس کا ترجمہ نہیں ہے نا, یہی میں کہہ رہا ہوں.
اصل آپ ابھی سے سیکھ لینا, جب آپ ایڈوانس میں جائیں گے تو آپ یہ سر وہ تمہیز ہی ہوگی لیکن مجرور حالت میں نا. لفظاً مجرور ہے, یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک چیز لفظاً نظر آتی ہے, مجرور ہے. ہم ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ جی تمجیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, اس کی حالت منصوب ہوتی ہے, تو کہیں پہ مجرور بھی زبر زیر میں بھی نظر آ گئی آپ کو. سر کیا یہ کہہ سکتے ہیں, ایکسکیوز می سر, جی جی آواز چلی گئی آپ کی. سر ایکسکیوز می سر, جو کمپیریٹو ہے اس میں من اور جو سپرلیٹو آئے گا اس میں تمہیز کے طور پہ ورڈ آئے گا ساتھ اس کے نا. جی جی کیا ایسے کہہ سکتے ہیں آپ جس لیکن طرح وہ آپ منصوب ہوگا ہمیشہ. دیکھیں آپ اس کو مضاف الیہ کہیں گے تو آپ کو اس کلاس میں کوئی آپ کا نمبر نہیں کر دیں گے, چلے آپ نمبر, اور اگر تمجیز کہیں گے تب بھی ٹھیک. آئے گا تو سر میننگ دیتا نہیں ہے وہ. میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں اس وقت سے کہ یہ تمجیز ہے. کنسٹرکشن ہم نے صرف یاد کرنے کے لیے رکھیں کہ اس کے بعد مجرور آتا ہے, تاکہ مضاف الیہ کنسٹرکشن بھی ایسی ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں آج سے ہی کہ معنی کے لحاظ سے جو ہے انالیسس ہونا چاہیے, ہوگا فائنلی. آپ جب آگے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ ہم آہستہ آہستہ اس پہ کور کریں گے, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. لیکن آپ اسٹوڈنٹس جو ہے نا اسی گریڈ اتنی رینج جیسے ہم بات کر رہے ہیں, لیٹس موو آن. دفترو کا حاضہ یا احمد, کیا یہ آپ کا جی سر ایک سیکنڈ سر, وی شوڈ ناٹ رش تھرو دا, بیکاز آج ہم نے یہ ختم کرنا ہے. جو چیزیں ہمیں وہ کر رہی ہیں, آئی تھنک وی شوڈ گو اٹ سلو. آپ مجھے بتائیں کون سا کویشچن کیا ہے ذرا پہلے, تاکہ میں اس کو آنسر کروں, نہ کروں پھر آپ بتائیے کویشچن کیا ہے. سر یہ کہ بیچ میں تمیز آ گیا, ابھی اس میں تو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنے میں کہ کون سا بیچ میں تمیز ہوگا, کون سا مضاف الیہ ہوگا, کون سا. تو آپ نے کہا مطلب کے لحاظ سے, یہ ذرا ایک ایگزامپل دیں کہ کنسٹرکشن وائز یہ ہے, مطلب کے لحاظ سے یہ ہے. سر میں نے آپ سر آپ دیکھیں, ایسے یاد کر لیں سب لوگ, ایکسکیوز می, سب ایسے یاد کر لیں کہ جو اصلی تمیز ہے وہ واحد منصوب اور نکرہ ہوتی ہے, اور یہ جو ہے یہ بدتمیز ہے اس لیے کہ مجرور ہے. ایسے یاد. سر میں نے آپ کو یہ سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ اس فارم میں جب آئے گا, یعنی اس کے یہاں شروع میں کیا لکھا ہوا ہے, ہم نے کہا یہ ہے ہمارا افعلو کے پیٹرن پہ اسم و تفضیل, اور اس کے بعد اسم آئے گا مجرور حالت میں, تو یہ معنی دے گا کہ یعنی سب سے زیادہ. تو اس کا ترجمہ کیا ہے, سب سے لمبا طالب علم, سب سے لمبا طالب علم, سب سے لمبا. تو ایسی حالت میں یہ جو ہے تمجیز ہے, کس کو دیکھ کر, معنی کو دیکھ کے. اگر معنی یہ دیتا پوزیشن کا کہ اسٹوڈنٹ کا لمبا, اسٹوڈنٹ کی لمبائی, تو آپ کہتے ہیں مضاف الیہ. اب سوچنے والی یاد رکھیں کہ یہ ایک دفعہ ایسا نہیں ہوگا. ان جنرل پریکٹس کچھ چیزیں کنسٹرکشن کے طور پہ مضاف الیہ کے طور پہ آ رہی ہیں. ایک اور بات سمجھ لیں, عربی لینگویج پہلے بنی تھی, مضاف الیہ کی کنڈیشنز بعد میں بنی ہیں. سو بہت سے الفاظ ایسے ہیں مثلا جو کہ آتے ہیں جو بعد کے ساتھ لکھے جاتے ہیں, بعدکم, یہ بھی کیا ہے, اس طرح سے بہت سے کل کے ساتھ آتے ہیں, اور طرح سے جن کی کنسٹرکشن مضاف الیہ کی طرح ہو سکتی ہے بٹ میننگ شاید نہ ہو. سو اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی کنسٹرکشن مضاف الیہ کی طرح ہے. فائن, یاد کرنے کے لیے معنی اس کا ہے بیسٹ, جو موسٹ. اب مجھے بتائیے کیا یہ کلیئر ہوئی بات؟ جی سر, یہ آپ کلیئر ہوئی ہے. اوکے, جی سر, جزاک اللہ. اوکے, دفترو کا حاضہ یا احمد, کیا یہ آپ کی نوٹ بک ہے احمد؟ ان خطک جمیل جدا, بے شک آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت ہے, ما شاء اللہ. دیکھیں ان خطہ کا, یہ خطہ جو ہے یہ اسم انہ ہے, رائٹ, اور کا مضاف الیہ ہے اس کے ساتھ. جمیل ہوگی خبر انہ, اور خبر انہ مرفوع ہوتی ہے. احمد شکراً یا علی,
خطی جمیل، میری ہینڈ رائٹنگ خوبصورت ہے، وخطک اجمل، اور آپ کا ہینڈ رائٹنگ بیٹر ہے. دیکھیں یہ آگے من نہیں لکھا ہوا لیکن انڈرسٹوڈ ہے، کس سے ہے؟ میرے سے. اجملو منی وچ از انڈرسٹوڈ.